والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ یہ اس سلسلے کی آخری 3 آیات ہیں جو سورت کے شروع سے ہم نے بتایا ہے کہ کل 8 صفات ہیں جن کے بارے میں اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ یہ 8 صفات جس میں پائی جائیں گی، جو ان 8 صفات کے ساتھ اپنے آپ کو متصف کر لے گا تو وہ کامیاب ہو جائے گا، فلاح پائے گا۔ یعنی پوری فلاح، پوری کامیابی کا دار و مدار ان 8 صفات کے اوپر ہے۔ 7 کا بیان آ چکا ہے۔ سب سے پہلی تھی نماز میں ایمان لانا، اور دوسری تھی نماز میں خشوع، تیسری ہے لغو اور بیکار باتوں سے اور کاموں سے پرہیز کرنا، اور چوتھی تھی زکوٰۃ کی ادائیگی۔ 5ویں صفت ان میں سے شرمگاہوں کی حفاظت، اور چھٹی ہے امانت کی حفاظت، امانتوں کی حفاظت، اور 7ویں ہے عہدہم راعون، کسی کے ساتھ اگر معاہدہ ہے، وعدہ ہے، تو اس معاہدے کو اور وعدے کو پورا کرنا لازم۔ اب 8ویں صفت کا ذکر ہے، اور وہ ہے والذین هم علی صلاتہم یحافظون۔ فرمایا 8ویں صفت ہے کہ وہ لوگ کامیاب ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ دیکھیں، ایمان کے بعد پہلی صفت نماز میں خشوع کرنا تھا، نماز میں، اور آخری صفت وہ بھی نماز سے متعلق ہے، یعنی نماز کی حفاظت۔ نماز چونکہ اسلام کے ارکان میں سے ایک بنیادی رکن ہے، اور حدیث میں آتا ہے الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا کیا ہے؟ ستون ہے، اور ظاہر ہے جب ستون گرتا ہے تو وہ عمارت بھی گر جاتی ہے، تو گویا نماز کا ستون، نماز دین کا ستون ہے۔ نماز اگر گری تو پھر دین بھی گر جائے گا، نماز اگر محفوظ نہیں ہے تو دین بھی اس کا محفوظ۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں جو مال تھے، گورنر تھے، ذمہ دار جو حکومتی لوگ تھے، پورے اپنی رعایا کے پاس، پورے ماتحت گورنروں کے پاس انہوں نے خطوط لکھے اور ذمہ داروں کو کہا کہ اپنی نمازوں کی پابندی کرنی ہے، اس لیے کہ جس کی نماز محفوظ نہیں ہے اس کا دین بھی محفوظ نہیں ہے۔ جو نماز کی پابندی نہیں کر سکتا وہ دین کی باقی اعمال کی بھی پابندی نہیں کر سکتا ہے۔ تو نماز ایک اہم معاملہ ہے، دین کے بنیادی اراکین میں سے، حتیٰ کہ یہاں تک کہہ دیا گیا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دے تو اس نے کفر والا کام کیا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والی چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ تو یہاں یہ چیز بھی قابل غور ہے کہ یہاں یہ نہیں فرمایا کہ والذین هم علی صلاتہم یقرؤون، وہ لوگ جو اب نماز کیا ہے؟ پڑھتے ہیں، بلکہ یہ فرمایا کہ نماز کی کیا کرتے ہیں؟ حفاظت۔ نماز کی حفاظت کیا ہے؟ وہ آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ تمام حقوق سمیت ادا کرنا۔ اور نماز کے حقوق، نماز کے فرائض ہیں، واجبات ہیں، نماز کی سنن ہیں، مستحبات ہیں، تمام چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے نماز کو کیا کرنا؟ ادا کرنا۔ اور بالخصوص جس چیز میں ہم اکثر کوتاہی کرتے ہیں اور غفلت کر جاتے ہیں، وہ 2 چیزیں ہیں، جماعت کے ساتھ پڑھنا اور وقت پر پڑھنا۔ جماعت کے ساتھ دیکھیں، ایک تو ہے وقت نماز کا جو بہت لمبا ہوتا ہے، مثلا ظہر کی نماز کا وقت زوال سے شروع ہوتا ہے اور عصر تک چلا جاتا ہے، اس پورے وقت میں ادا کرنا یہ حفاظت نہیں ہے۔ حفاظت صلاۃ یہ ہے کہ ہر نماز کو اس کے اول وقت میں ادا کرنا، ہر نماز کو اس کے اول وقت میں کیا کرنا؟ اتنی سستی کرنا کہ نماز کا بالکل انتہائی وقت ہو جائے، اخیر وقت ہو جائے، اگرچہ اس میں ادا کی ہوئی نماز فرض تو ادا ہو جاتا ہے، لیکن
اس کے حقوق کی رعایت نہیں ہوتی، خلاف سنت ادا ہوتی ہے۔ وقت کے بعد ادا کرنا نماز ایسے ہی ہے جیسے کہ نماز کے تمام فرائض واجبات، اس کے مستحبات اور سنتوں کو کیا کر دینا، چھوڑ۔ ظاہر ہے اس میں جماعت بھی چھوڑیں گے، جب آخری وقت میں ادا کریں گے تو جماعت بھی گئی۔ اور اسی طرح اول وقت میں چونکہ نماز پڑھنا کیا ہے، ضروری ہے، مسنون ہے، مستحب ہے، تو آپ نے وہ سنتیں اور مستحبات بھی چھوڑ دیے کہ نماز اول وقت میں ادا نہیں کی ہے۔ تو نماز کے حقوق جتنے بھی ہیں ان میں سب سے دو بڑی چیزیں ہیں، بنیادی چیزیں ہیں، ایک جماعت سے ادا کرنا اور دوسرا ہر نماز کو اس کے اول وقت میں ادا کرنا، ہر نماز کو اس کے اول وقت میں ادا کرنا۔ ہم سے بھی کوتاہی ہو رہی ہے، آج کل آتے ہیں اور جس ٹائم میں مسجد میں آ جاتے ہیں ہم مغرب کی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ یعنی اس ایک ہے کبھی کبھی بندہ کسی خاص مصروفیت کی وجہ سے لیٹ ہو گیا، عذر کی وجہ سے کیا ہو گیا، لیٹ ہو گیا، لیکن اگر اس کو بندہ معمول بنا لیتا ہے تو یہ شرعاً درست نہیں ہے، اگرچہ نماز ہو جاتی ہے، شرعاً اس کو معمول بنا لینا اور عادت بنا لینا یہ صحیح نہیں۔ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہ نتیجہ بیان کیا ہے، فرمایا ان 8 صفات کے ساتھ جو لوگ متصف ہوں گے انہیں کیا حاصل ہوگا، فرمایا اولئک هم الوارثون، یہی لوگ اصل میں جنت کے وارث ہیں، یہی لوگ اصل میں جنت کے کیا ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ دنیا بھی انہی کی ہے، دنیا بھی انہی کی ہے، صرف آخرت کی کامیابی کے متعلق بتایا گیا ہے، کیونکہ دنیا میں کامیابی مقصود ہی نہیں ہے۔ دنیا میں جس کو کامیابی سمجھا جاتا ہے کہ سب مال و دولت بھی ہو، کوئی تکلیف بھی نہ ہو، نفع ہی نفع حاصل ہو، کوئی نقصان کبھی حاصل ہی، کوئی غم اور پریشانی نہ ہو، جس کو دنیا میں کامیابی سمجھا جاتا ہے وہ یہی چیزیں ہیں۔ تو مومن کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، مومن کے لیے تو دنیا کیا ہے، قید خانہ ہے، الدنیا سجن المومن، مومن کے لیے تو دنیا کیا ہے، قید خانہ ہے، اور قید خانے میں قیدی کو جتنی بھی سہولیات دے دیں یہ غم تو رہے گا نا کہ میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال دنیا بھی مومن کے لیے قید خانہ ہے، تو دنیا کے متعلق نہیں بتایا کہ یہ صفات اپنا ہے تو دنیا میں ہی تمہاری بلے بلے ہو جائیں گی، نہیں، فرمایا کو الذین یرثون الفردوس، جنت کا جو اعلیٰ ترین مقام ہے جس کو جنت الفردوس کہتے ہیں وہ عطا ہوگا اگر ان صفات کے ساتھ اب کیا ہو جاتے ہیں، اور وہ عطا بھی نہیں ہوگا صرف ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ دنیا میں اگر ساری آسائشیں حاصل بھی ہوں تو اس کے فنا ہونے کا غم تو عیر رہے گا کہ ایک دن یہ بھی فنا ہو جانے والا ہے، پوری دنیا کا اقتدار بھی مل جائے، خزانے بھی مل جائیں، سارے منافع بھی دنیا کے مل جائیں اور کوئی دکھ بھی نہ ہو بظاہر، تو ایک دکھ رہے گا کہ یہ ایک دن کیا ہونے والا ہے، فنا ہونے والا۔ تو فرمایا ہم فیہا خالدون، دنیا کے مقابلے میں جو جنت الفردوس ہے وہ اگر مل گئی تو وہ ہمیشہ کی نعمتیں، ہم فیہا خالدون، اس میں کبھی فنا نہیں ہے، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، یہاں سے لے کر آگے تقریباً اگلا رکوع جہاں سے شروع ہو رہا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، یہاں تک مشرکین کے اس نظریہ آخرت، عقیدہ آخرت کی تردید مقصود ہے، آخرت سے متعلق جو ان کا ہمیشہ اشکال رہا ہے اس کا جواب دینا مقصود ہے، اس کا، لیکن اس جواب کو اللہ تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ ذکر نہیں کیا ہے۔ انسان کی جسمانی تکمیل، انسان کی جسمانی تکمیل پیدائش سے لے کر اس کے بڑھاپے اور پھر موت آ جانے تک، ساری اس پورے کیفیات جو تخلیق کی ہیں، انسانی جسم کے پرورش کے اتار چڑھاؤ ہیں، اس پوری کیفیت کو ذکر کر کے اللہ جل شانہ نے اس پوری کیفیت سے یہ سمجھایا ہے کہ اللہ جل شانہ کی وہ ذات جو انسان کو پیدائش کے ان سارے مراحل سے گزار کر جسمانی طور پر اسے تکمیل تک پہنچا سکتی ہے اور پھر موت کے گھاٹ اتار سکتی ہے، تو وہ ذات دوبارہ زندہ کرنے پر بھی کیا ہے، قادر ہے۔ یہ دلیل بارہا پیچھے بھی گزر چکی ہے، بلکہ سورہ حج کے شروع میں پوری تفصیل کے ساتھ آئی۔ الفاظ کو دیکھ لیں ذرا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، وہ کہتے تھے نا کہ وہ اونٹوں کی ہڈیاں اٹھا کر، مردوں کی ہڈیاں اٹھا کر پرانی، اور ان کو توڑ کر کہتے تھے دیکھو یہ جب ہم ان بوسیدہ ہڈیوں کی طرح ہماری ہڈیاں ہو جائیں گی، جب ہم مٹی ہو جائیں گے
کیا تب ہمیں دوبارہ پیدا کیا جائے گا؟ ناممکن ہے، عقل مانتی نہیں ہے، عقل میں آنے والی بات ہے ہی نہیں کہ جب وہ سیدھا ہڈیاں ہو جائیں گی تو کیسے دوبارہ بندہ انہی ہڈیوں سے پیدا ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے سمجھایا ہے، فرمایا ابتدائے پیدائش کو دیکھ لے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، اللہ نے تمہیں مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا۔ مٹی کے خلاصے کی کئی وضاحتیں کی ہیں۔ عام فام وضاحت یہی ہے کہ اللہ جل شانہ نے مٹی میں جتنی بھی توانائیاں رکھی ہیں، مٹی کی ساری توانائیاں غذا کے اندر جمع ہو جاتی ہیں۔ کوئی بھی چیز جب ہم مٹی میں کاشت کرتے ہیں، گندم ہے، سبزی ہے، کوئی بھی کھانے پینے کی چیز ہے، تو مٹی کی ساری توانائیاں اس کاشت شدہ چیز کے اندر، اناج کے اندر کیا ہے، جمع ہو جاتی ہیں، اور انہی توانائیوں سے انسان کی غذا بنتی ہے، اور اسی غذا سے پھر انسانی خون بنتا ہے، اور انسانی خون سے ہی وہ نطفہ بنتا ہے جو انسان کی پیدائش کا نقطہ آغاز ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کو فرما رہے ہیں کہ انسان کو ہم نے کس سے پیدا کیا ہے؟ مٹی کے خلاصے سے، مٹی کے خلاصے سے۔ اب ذرا باقی سارے مرحلوں کو چھوڑ کر صرف اس مٹی سے غذا کا حاصل ہونا اور اس غذا سے پھر انسانی جسم کا حصہ بننا، اس غذا کا انسانی جسم میں خون بننا اور خون سے قطرہ بننا، اگر انہی مراحل پر غور کیا جائے اور اس کو گہرائی سے دیکھا جائے تو کسی انسان کے بس میں، کسی سائنسدان کے بس میں جتنا وہ ریسرچ کر لے اس انداز سے کہ مٹی کی توانائیوں کو وہ کھینچ کر کسی غذا کے اندر جمع کر دے، مصنوعی طور پر کسی کے بس میں نہیں ہے۔ کتنی مقدار میں زمین کی توانائیاں گندم کے ایک دانے میں جمع ہوتی ہیں، گندم کے ایک دانے میں، پھر انسان اپنی زندگی میں کتنی گندم یا کتنی غذا کھا لے زمین سے پیدا شدہ تو وہ توانائیاں اس کے خون کا جز بنتی ہیں، خون بنتی ہیں۔ پھر کتنا خون کے اندر وہ کتنی توانائیاں ہونی چاہیے کہ وہ نطفے کی شکل کیا کر لیتا ہے، اختیار کر لیتا ہے، اور اس نطفے کے اندر ایسے کون سے جراثیم ہونے چاہیے زمین کی توانائیوں کے کہ جو بچے کی پیدائش کا کیا بن جائے، سبب بن جائیں۔ آج کل پوری دنیا جو ہے اس بات کے پیچھے پاگل ہو رہی ہے کہ اس وقت ہماری جو میڈیکل کا سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو پیدائش کے جراثیم ہوتی ہیں جنہیں سپرم کہا جاتا ہے، وہ پیدائش کے جراثیم دنیا میں مردوں میں کم ہو رہے ہیں، اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ میں اور آپ، ہمارے ارد گرد کے دوست احباب میں بھی ایک آدھ ایسا ضرور آپ کو ملے گا کہ جس کا مسئلہ یہ ہوگا کہ شادی کو کئی سال گزر گئے لیکن بچہ نہیں ہو رہا ہے، بچہ نہیں ہو رہا ہے۔ اب آخر اس کی کمی کی وجہ کیا ہے؟ کمی کی وجوہات کیا ہیں؟ اور اللہ جل شانہ اس غذا سے، مٹی کی ان توانائیوں سے کس قدر اپنی قدرت سے، اپنی کامل قدرت کے ذریعے وہ توانائیاں غذا میں شامل کرتے ہیں، اور اس غذا سے پھر کیا بنتے ہیں، وہ جراثیم بنتے ہیں، وہ نطفہ بنتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ جراثیم پیدا کرتے ہیں جو بچے کی پیدائش کا کیا بنتے ہیں، ذریعہ۔ میرے خیال میں اگر ان آیات کے اوپر اگر غور کیا جائے تو یہ بات اچھی طرح سے سمجھ میں آنے والی ہے کہ ہماری اس وقت جو خوراک ہے، جو غذا ہے، وہ قدرتی سے زیادہ مصنوعی ہو گئی ہے، قدرتی سے زیادہ۔ لوگوں کے اندر فاسٹ فوڈ کا جو ہے رواج چل پڑا ہے، اور ایسی غذاؤں کا جنہیں بھون بھون کے، جلا جلا کے، ساڑ ساڑ کے، تال تال کے ان کی اصل غذائیت کیا کر دی جاتی ہے، ختم کر دی جاتی ہے۔ تو وہ زمین کی توانائیاں جسے اللہ تعالیٰ فرما رہے مٹی کا خلاصہ، مٹی کا وہ زمین کی توانائیاں غذا کے اندر یا تو رہنے نہیں دی جاتی، یا ایسی غذا لی جا رہی ہے جو زمین سے پیدا ہی نہیں ہو رہی۔ انسان مصنوعی طریقے سے جس کو پیدا کر رہا ہے وہ غذا حاصل کر رہا ہے، وہ غذا کھائی جا رہی ہے۔ تو وہ جراثیم اور زمین کی توانائیاں جو بچے کی پیدائش کا سبب بنتی ہیں وہ غذا ہی نہیں ہے، تو وہ توانائیاں کہاں سے آئیں گی، وہ جراثیم کہاں سے آئیں گی؟ یہی وجہ ہے کہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ بھی ایسے جراثیم مردوں میں کم ہیں جو بچوں کی پیدائش کا کیا بنے، ذریعہ بنے۔ بظاہر صحت مند بھی ہیں، جسمانی طور پر کوئی کمزوری بھی نہیں ہوتی، لیکن صحت مند ہونے کے باوجود ان کے اندر وہ توانائیاں اور وہ جراثیم نہیں ہیں جو قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے ایک قدرتی غذا کے اندر کیا ہے، رکھی۔ تو اس کا آسان حل تو یہی ہے کہ فاسٹ فوڈ سے جان چھڑائیں، مصنوعی غذاؤں سے کیا ہے،
جان چھوڑیں اور قدرتی غذاؤں کو اختیار کریں تو یہ مسئلہ تو حل ہو سکتا ہے، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ، ہم نے پیدا کیا انسان کو مٹی کے خلاصے سے۔ کسی میں اور میں ہمت ہے تو وہ کر کے دکھائے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ سب ہم نے کیا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے ایسا ہوا۔ پھر کیا ہوا؟ نطفے سے آگے ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر وہ جو نطفہ ہے، پانی کا ایک قطرہ ہے معمولی سا، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو ایک لمبے عرصے کے لیے اسی طرح پانی کے قطرے کی صورت میں ہی محفوظ جگہ میں رکھ دیتے ہیں۔ کسی اور جگہ پر آپ پانی کا قطرہ اگر آپ محفوظ کرنا چاہیں تو اتنا معمولی سا پانی کا قطرہ آپ 40 دن تو کیا 2 دن تک کے لیے بھی محفوظ نہیں رکھ پائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے وہاں کیا رکھتے ہیں؟ محفوظ بھی ایسا کہ اس کے اندر موجود جراثیم ختم نہیں ہوتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید بڑھاتے رہتے ہیں، مزید ان کی قوت بڑھتی رہتی ہے محفوظ جگہ پر۔ یہاں قرار مکین سے مراد ماں کا رحم ہے، بچہ دانی ہے، جس میں وہ نطفہ جو ہے جا کر ٹھہرتا ہے۔ اور پھر تیسری کیفیت ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، 40 دن کے بعد وہ پھر جو پانی کا ایک قطرہ ہے وہ جمے ہوئے خون کی شکل اختیار کرتا ہے۔ اور پھر فخلقنا المضغۃ علقۃ مضغۃ، پھر 40 دن کے بعد وہ گوشت کا لوتھڑا جو ہے وہ کیا بنتا ہے؟ بوٹی کی شکل اختیار کرتا ہے۔ پھر فخلقنا المضغۃ عظاما، وہی بوٹی ہڈیوں کی شکل اختیار کر لیتی ہے، ہڈیوں کی شکل، اس میں سفید ڈورے پڑنے شروع ہوتے ہیں جو آہستہ آہستہ ہڈیاں بن جاتی ہیں۔ اور پھر فکسونا العظام لحما، ان کے اوپر ہم گوشت چڑھا دیتے ہیں، ان کے اوپر ہم گوشت، ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم اسے ایک مختلف صورت میں پیدا کر دیتے ہیں، مختلف صورت میں کیا کر دیتے ہیں؟ ایک دوسری تخلیق میں کیا کر دیتے ہیں؟ پیدا کر۔ جب قرار مکین محفوظ جگہ میں وہ ٹھہرا تھا تو پانی کا ایک کیا تھا؟ قطرہ، معمولی سا ایک ذرہ تھا، لیکن جب ماں کے پیٹ سے باہر آیا تو ایک حضرت انسان اور پیاری سی صورت لے کر جو ہے وہ آپ کے سامنے کیا ہوتا ہے۔ اب یہ کن مراحل سے گزرا، کیسے اس کی تخلیق کی گئی ہے، یہ آج کی سائنس جتنی مرضی ترقی کر لے یہ اس کے بس کی بات نہیں ہے، وہ اس کو سمجھنے سے کیا ہے؟ قاصر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کن کن مراحل سے گزار کر، کیسی کیفیتوں سے گزار کر اس تکمیل تک پہنچایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک مکمل صورت دے دی ہے۔ پھر فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین، اس پر کہنا بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بلند اور برتر ہے اور بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہی جو اب پیدا ہو رہا ہے ایک دن اس نے مرنا ہے، اور یہ مرنا اس کا ماں کے پیٹ میں ہی طے ہو چکا ہے کہ کب مرنا ہے، اس کی زندگی کل کتنی ہوگی، دنیا میں کتنا عرصہ ٹھہرے گا، یہ بھی اللہ نے ماں کے پیٹ میں کیا کر دیا ہے؟ طے کر دیا۔ ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون، فرمایا کہ جب یہ ساری صورتحال تمہارے سامنے ہے کہ ایک نطفہ، پھر نطفے سے بندہ پیدا ہوتا ہے، بچہ پھر جوان ہوتا ہے، پھر بوڑھا ہوتا ہے، فنا ہو جاتا ہے، موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے، ان سارے مراحل سے جو ذات گزارنے پر قادر ہے، اور ابتداءً جب کہ اس کی کوئی ہڈی بھی موجود نہیں تھی، اس کا کوئی ڈھانچہ بھی موجود، پھر بھی اللہ نے پیدا کر لیا، تو کیا دوبارہ پیدا کرنے پر اللہ تعالیٰ قادر؟ کہتے ہیں یقیناً قادر ہے۔ ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون، پھر یقیناً قیامت کے دن تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، 2 دلیلیں اور دی ہیں۔ یہ تو انسانی تخلیق کے مراحل تھے جس سے دلیل دی ہے کہ قیامت ہوگی اور دوبارہ تمہیں زندہ کیا جائے گا۔ ایک اور دلیل دی جا رہی ہے، فرمایا ثُمَّ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، اپنے اوپر دیکھ لو کہ اللہ نے 7 آسمان بنا دیے، 7 آسمان۔ اب یہ 7 آسمان کس کاریگری سے، کس انوکھے انداز سے اور کتنی قدرت سے بنائے گئے ہیں، اس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ دنیا آج تک اس پورے نظام کو سمجھنے سے کیا ہے، اس کا 1000واں کروڑواں حصہ بھی جو ہے دنیا ابھی تک نہیں سمجھ سکی ہے۔ پورے نظام کو سمجھنا تو دور کی بات، جبکہ ہزاروں سال سے سائنسدان لگے ہوئے ہیں، ماہرین فلکیات لگے ہوئے ہیں
جو آسمانوں کے اس نظام کو سمجھنے کی کیا کر رہے ہیں کوشش، لیکن ابھی تک ہزارواں اور کروڑواں حصہ بھی وہ اس کا سمجھ نہیں پایا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ آسمان ہم نے تمہارے اوپر پیدا کیے، ان کی تخلیق میں ہماری قدرت کو دیکھ لیں۔ جو اللہ تعالیٰ ان آسمانوں جیسے نظام کو پیدا کرنے پر قادر ہے تو ایک چھوٹے سے انسان کو دوبارہ کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ وما كنا عن الخلق غافلین، فرمایا ہاں ہم مخلوق سے غافل نہیں ہیں۔ بھئی کسی کو اشکال ہو سکتا تھا کہ اتنے سارے بلا آسمان اوپر کیا کر دیے پیدا کر دیے ہیں، کہیں گر نہ جائیں، کہیں گر نہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ آسمان تم نے نہیں کھڑے کیے ہوئے، یہ ہم نے کھڑے کیے ہوئے ہیں اور ہم غافل نہیں ہیں۔ آپ نے پڑھے نا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا، قیوم کا معنی وہ ذات جو سب کو تھامے ہوئے ہیں، جو سب کو کیا ہے، اور لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے اونگ اور نیند بھی نہیں آتی ہے۔ اسی کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وما كنا عن الخلق غافلین، ہم مخلوق سے غافل نہیں ہیں کہ ہم مخلوق کی حفاظت سے غافل ہو جائیں اور آسمان ان کے اوپر کیا ہو جائے گر جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کے روکنے والا انسان جیسا غافل نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جیسی ایسی قدیر اور مختار کل ذات ہے جس نے سب کو تھاما ہوا ہے، اور غفلت تو دور کی بات ہے، اسے کبھی نیند اور اونگ بھی نہیں آ سکتی ہے۔ ہم تو 1 گھنٹے کے سبق میں پورے جاگ کر نہیں بیٹھ سکتے ہیں، ہمیں نیند آنی شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے لا تأخذہ سنۃ، کائنات کو پیدا کیا ہزاروں سال گزر چکے ہیں، لیکن وما كنا عن الخلق غافلین، اللہ اپنی مخلوق سے غافل۔ بھئی مخلوق صرف حضرت انسان نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی چونٹیاں بھی ہیں، وہ کیڑے بھی ہیں جو پتھروں اور زمین کی گہرائیوں میں موجود ہیں، سمندر کے اندھیروں میں موجود مچھلیاں بھی ہیں، سب کے بارے میں اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی حفاظت سے غافل۔ ہر مخلوق کی حفاظت کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ جل شانہ کی۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، فرمایا ایک اور دلیل سنو، تمہارے دوبارہ پیدا کرنے پر اللہ تعالیٰ قادر ہے، یہ تم بھی تسلیم کرو گے، تمہیں بھی ماننا پڑے گا۔ فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا اندازے سے۔ بے آسمان سے پانی برسانا بھی ایک قدرت ہے، یہ کیا ہے؟ قدرت ہے۔ کیسے برستا ہے کہ زمین پر موجود سمندروں سے بخارات اٹھتے ہیں، پھر وہ اوپر جا کر جمتے ہیں، بادل بنتے ہیں، پھر وہی برستا ہے پانی۔ لیکن اس میں فرمایا سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ بقدر، اندازے سے، اتنا برسایا ہم نے جتنا کہ تم برداشت کر سکتے ہو، جتنا کہ زمین کیا کر سکتی ہے، اتنا زیادہ بھی ہم نہیں برساتے کہ وہ تمہیں بہا کر لے جائیں۔ تمہیں بہا کر کیا ہے، اگر اتنا کبھی ہو جائے تھوڑا اوپر نیچے تو سیلاب آ جاتے ہیں اور حضرت انسان جو ہے سامان اٹھائے پھرتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بقدر، اتنا ہم برساتے ہیں جتنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ضرورت سے زیادہ برسا دیں تو زمین کے اوپر زندہ رہنا تمہارے لیے کیا ہو جائے مشکل، اور اگر ضرورت سے کم نازل کرے آسمان سے پانی تو اس طرح تمہارے لیے زندگی مشکل ہو جائے گی، زمین کا پانی ختم ہو جائے گا۔ تو ہم اتنا اتارتے ہیں آسمان سے پانی جتنا کہ تمہاری کیا ہے ضرورت ہے۔ اور پھر فرمایا یہی نہیں، فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، پھر ہم اس کو زمین میں ٹھہرانے کا انتظام بھی کرتے ہیں۔ زمین میں ٹھہرانے، پانی میں اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر یہ خاصیت رکھتی ہے کہ یہ زمین میں نیچے اترتا چلا جاتا ہے۔ اب اگر اللہ تعالیٰ اسے نیچے اترنے دیں تو خشک ہو جائے گی زمین، پانی زمین کا ختم ہو جائے گا۔ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، فرمایا کہ آسمان سے پانی نازل کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، پھر اس کو اتنا نازل کرنا جتنا کہ کیا ہے ضرورت ہے۔ پھر تیسری صورت یہ ہے کہ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کا زمین میں ٹھہرنے کا انتظام کرتے ہیں۔ زمین میں کیسے وہ ٹھہرتے ہیں اس کی 2 صورتیں ہیں، یا تو ندی نالوں اور تالابوں کی شکل میں جمع ہو جاتا ہے جو کچھ عرصے کے لیے کارآمد ہوتا ہے، اور یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ اس زمین میں جذب ہو کر زمین کی رگوں میں ہی وہ دوڑتا اور بہتا رہتا ہے۔ آپ بور لگا کر ٹیوب ویل لگا کر پھر اس سے کیا ہے کنواں کھود کر نکال لیتے ہیں، اور وہ زمین کی رگوں میں بہتا ہوا دوڑتا ہوا وہی آسمان کا برسا ہوا پانی ہوتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ
خشک کرنے کی بجائے زمین کے اندر ہی چلا دیتے ہیں۔ تو اور چوتھی صورت فرمایا ان علی ذهاب لقادرون، اگر ہم چاہیں تو اس کو خشک بھی کر سکتے ہیں، ندی نالوں اور تالابوں میں نہ ٹھہرے اور زمین کی رگوں میں جو دوڑ رہا ہے، جس سے بور لگا کر تم نکال لیتے ہو، کنواں کھود کر تم نکال لیتے ہو، وہاں بھی موجود نہ رہے، خشک ہو جائے، تو اس پر بھی ہم کیا ہیں؟ قادر ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ کتنا بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اس پانی کو اتارنے کے بعد خشک بھی نہیں کرتی۔ فَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، فرمایا یہ تو تمہاری ضرورت تھی، پھر وہ پانی صرف تمہاری ضرورت نہیں، ہر جاندار کی ضرورت ہے۔ مثلا فرمایا اس پانی کے ذریعے انگوروں اور کھجور کے باغات پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ عرب میں یہ دو بڑے باغات تھے انگور اور کھجور کے، تو اس کا تذکرہ ان کو سمجھانے کے لیے اس زمانے کے پہلے جو مخاطبین تھے ان کے لیے، ورنہ ہر باغ، ہر پھل، ہر پودا اسی پانی سے پیدا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا لکم فیہا فواکہ کثیرۃ ومنھا تاکلون، اور انہی باغات سے تمہارے لیے میوے ہیں جو تم ان سے کیا ہے؟ کھاتے ہو۔ پھر یہی پانی صرف عام باغات کے اگنے کا سبب نہیں ہے، وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِینَا، ایک خاص درخت کے پیدا ہونے کا سبب بھی بنتے ہیں جو طور سینا میں پیدا ہوتا ہے۔ طور سینا وہ کوہ طور کی وہ جگہ جہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو جس وادی میں نبوت عطا ہوئی تھی، وہ ایسی بابرکت سرزمین ہے کہ وہاں پر زیتون کا درخت کثرت سے پیدا ہوتا ہے۔ فرمایا اب زیتون کے درخت ایسی چیز ہے کہ اس کے چھلکا اور گٹھلی ہر چیز کام میں آتی ہے، ہر چیز کام میں لے، اس کا روغن جو ہے وہ لگانے کے لیے، مالش کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کھانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور اسی طرح اس میں کھانے کا جو آئل ہے صرف کھانے کے لیے، لوگ اس کو کھانے میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو روغن زیتون کے ایسے بابرکت درخت سے حاصل ہوتا ہے کہ جو پوری دنیا کے درختوں میں سب سے بابرکت ترین درخت ہے، جس کی اللہ پاک نے قرآن پاک میں قسم بھی اٹھائی ہے، وَالتِّینِ وَالزَّیتُونِ وَطُورِ سِینِین، کہ طور سینا اس وادی میں پیدا ہونے والا درخت جو ہے وہ ایک بابر، چونکہ وہاں کثرت سے پیدا ہوتا ہے اس لیے اس کا تذکرہ زیادہ کیا گیا۔ تو بہرحال فرمایا کہ اب اس پانی کو دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے یہ پانی کیسے جمع ہوتا ہے، برستا ہے، پھر کتنی ساری زندگیوں کے اس سرزمین پر برقرار رہنے کا یہ کیا بنتا ہے؟ ذریعہ۔ یہ ساری کس کی قدرت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو اس انوکھے عجیب و غریب نظام کے اوپر قادر ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ ایک حضرت انسان کو دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتے ہیں؟ یقیناً بنا سکتے ہیں۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ۔ فرمایا ایک اور دلیل لے لے کہ چوپاؤں میں غور کر لے، جانوروں میں کیا کر لے، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی تمہارے لیے عبرت کے سامان رکھے ہیں، باقی ساری چیزیں چھوڑ دیں۔ فرمایا ایک چیز کو دیکھ لے، نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا، اس کے پیٹ میں وہ جانور گھاس کھاتا ہے، چارہ کھاتا ہے، اور اس کے پیٹ میں چارہ بھی جمع ہے، گوبر بھی جمع ہے، خون بھی جمع ہے، ہر طرح کی گندگی اور نجاست بھی جمع ہے۔ اس گندگی، نجاست اور خون کے درمیان سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے پاکیزہ دودھ نکالنے کا کیا کر دیتا ہے؟ انتظام۔ نسقیکم، ہم تمہیں اس کے پیٹ میں سے پلاتے ہیں دودھ جو پاکیزہ ہے۔ تو اب چارہ ایک ہی ہے، اسی سے نجاست اور گندگی بھی بن رہی ہے، اسی سے خون بھی بن رہا ہے، اور اسی سے پاکیزہ دودھ بھی کیا ہے؟ بن رہا ہے، جو انسان کے لیے غذائیت سے بھرپور ایک غذا ہے، قوت سے بھرپور ایک غذا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ، اس کے علاوہ بھی تمہارے لیے اور منافع ہیں جن کی یہاں تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، ایک نفع یہ بھی ہے کہ تم ان کو کھاتے ہو۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، تیسرا نفع یہ بھی ہے کہ تم ان جانوروں پر اپنا بوجھ لاتے ہو، خود سواری کے لیے استعمال کرتے ہو۔ اور یہی نہیں ہے، وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، بوجھ جن چیزوں پر لادا جاتا ہے ان میں ایک کشتی بھی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، یعنی چوپاؤں میں تمہیں دودھ کا حاصل ہونا، گوشت کا حاصل، پھر تمہاری بار برداری کے کام آنا، یہ وہ منافع ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے نفع کے لیے پیدا کی۔ لیکن کیسے پیدا کی ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا ایک نمونہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو جانور کے پیٹ سے تمہیں دودھ مہیا کر سکتا ہے، عجیب الخلقت جانور کو پیدا کر کے تمہارے لیے سواری کا ذریعہ بنا سکتا ہے، بوجھ اٹھانے کا ذریعہ بنا سکتا ہے، تمہارے لیے غذا کا ذریعہ اس کے گوشت کو بنا سکتا ہے، تو وہ تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پر بھی کیا ہے؟ قادر ہے۔
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ دھیان سے پچھلی آیات کے ساتھ اس کا ربط یہ ہے کہ ابھی جو ہم آیات پڑھ رہے تھے پچھلے رکوع میں، ان کا تعلق یہ تھا اس بات کے ساتھ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو جسمانی تکمیل کے مراحل بیان کیے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی نشانی ہے، جس میں یہ بتانا مقصود تھا کہ اللہ انسان کو جیسے پیدا کرنے پر قادر ہے اور پھر پیدا کر کے جسمانی تکمیل تک پہنچانے پر قادر ہے، دوبارہ اٹھانے پر بھی کیا ہے؟ قادر ہے۔ تو آگے اسی مناسبت سے یہ بتانا مقصود ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور پیدا کر کے اس کی غذا کے بھی انتظامات کر دیے کہ باغات پیدا کیے، پانی نازل کر دیا آسمان سے، اور چوپائے پیدا کر دیے جو انسان کی جسمانی نشو و نما کے لیے ضروری ہیں، فرمایا جیسے اللہ نے انسان کی جسمانی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے غذا پیدا کی ہیں، اسی طرح اللہ نے انسان کی روح کو زندہ رکھنے کا سامان بھی کیا ہے۔ اور روح کو زندگی کیا ہے؟ روح کی زندگی ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات۔ بھئی جسم کی زندگی، جسم کی صحت اور نشو و نما کا ذریعہ ہے پیدا ہونے والی غذائیں جن کا ذکر پیچھے آیا ہے۔ اور روح کی زندگی کیا ہے؟ کیونکہ یہ جو حضرت انسان ہے دو چیزوں سے مرکب ہے، روح سے اور جسم سے۔ اب جسم کی غذائیں تو وہ ہیں جو بتا دی گئی ہیں، اب روح کی زندگی کا سامان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، وہ شریعت ہے، وہ قرآن و سنت ہے، وہ وحی کا نظام ہے جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے دنیا میں کیا کیا ہے؟ نازل کیا ہے۔ یہ روح کی زندگی کا سامان ہے۔ جیسے یہ ظاہری غذائیں اگر ان کی قلت ہو جائے اور یہ معدوم ہو جائے تو انسانی جسم کا زندہ رہنا مشکل ہو جاتا ہے، اسی طرح اگر روح کی غذا، روحانیت جنہیں احکام شریعہ کہا جاتا ہے، اگر وہ روح کو میسر نہ ہوں تو روح بھی مر جاتی ہے۔ روح بھی کیا ہو جاتی ہے؟ مر جاتی ہے۔ اس وقت ہم میں سے اکثریت کی روحیں مردہ ہیں، بظاہر ہمارے جسم تو چل پھر رہے ہیں لیکن روحانی غذا سے، شرعی احکام سے دور رکھ کر ہم نے اپنی روحوں کو کیا کر دیا ہے؟ مردہ بنا دیا ہے، مار دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اوپر کسی نصیحت کا اثر نہیں ہوتا، کسی حادثے کا ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ہر روز ہم جنازے اٹھتے ہوئے دیکھتے ہیں، ہر روز ہم لوگوں کے جسموں کو بیمار ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، ان پر صدمات اور مشکلات اور غموں کے پہاڑ ٹوٹتے ہوئے دیکھتے ہیں، لیکن ہم اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے ہیں۔ وہ شاعر نے کہا نا، انقلابات جہاں واعظ رب ہیں، ہر تغیر سے آتی ہے صدا ففہم، کہ دنیا میں ہونے والے انقلابات اور تبدیلیاں بندے کے لیے کیا ہیں؟ واعظ ہیں، نصیحت ہیں۔ بندے کو نصیحت کر رہے ہیں کہ ہم سے نصیحت حاصل کرو کہ کسی چیز کو یہاں بقا نہیں ہے، ہر چیز کے اوپر فنا ہے، لہذا تو بھی ایک دن فنا ہونے والا ہے، تجھے بھی دنیا کے انقلابات سے کیا حاصل کرنی ہے؟ عبرت حاصل کرنی ہے، اس سے نصیحت حاصل کرنی ہے۔ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اچانک ایسا بندہ جو موت کے انتظار میں ہے اور اس کا ساتھی خامد اور بیوی میں سے ایک موت کے انتظار میں ہے، ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ بس اس نے اس میں مرنا ہے۔ کب مرنا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے طے کیا، لیکن بیماری ایسی ہے کہ مرنا ہے، وہ موت کے انتظار میں ہے۔ دوسرا جو صحت مند ہے، ہم اچانک دیکھتے ہیں کہ وہ دنیا سے چلا جاتا ہے اور وہ جو موت کے انتظار میں پڑا ہے وہ اسی طرح زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، ہمارے عزیز رشتہ دار ہیں۔ چند دن پہلے کا واقعہ ہے، کوئی اتنی زیادہ عمر بھی نہیں تھی، شاید ہم سے بھی عمر میں تھوڑے سے بڑے ہوں گے۔ ان کی گھر والی کو ہم سالوں سے سنتے تھے کہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ کینسر تھا، لیکن وہ کچھ علاج کرنے سے یعنی اس کو وہ رکا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت ہے، چل پھر رہی ہے، یعنی ٹھیک ٹھاک ہے، بظاہر تندرست ہے، لیکن کینسر کے مریض موت کے ہی انتظار میں ہوتا ہے۔ اس کا خامد بظاہر صحت مند تندرست رمضان میں روزے کے ساتھ باہر نکلا اور حادثہ ہوا، اچانک فوت ہو گیا، اچانک اس حادثے میں اس کی وفات ہو۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک ساتھی جو سالوں سے کینسر کے مرض میں مبتلا اور انتظار موت کا ہے، اور دوسرا ساتھی اچانک حادثے میں انتقال کر جاتا ہے، جس کو بظاہر اپنے ساتھی سے پہلے مرنے کا کبھی خیال بھی شاید نہ آیا ہو، لیکن پھر بھی وہ مر کے چلا جاتے ہیں اگلے جان میں۔ تو یہ انقلابات جہاں ہیں، یہی واعظ ہے، نصیحت ہے جو ہمیں اس بات کی طرف بلا رہے ہیں
کہ اپنی روحوں کو مرنے نہ دیں۔ بھئی روح کی غذا شریعت اور احکام ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس سے لگا لیں کہ جب انسان انتہائی پریشان ہو جاتا ہے، غم میں مبتلا ہو جاتا ہے، ایک ایسا وقت بھی دن میں انسان کے اوپر آتا ہے جس میں بلا وجہ غمگین ہوتا ہے، سمجھ نہیں آتی کہ کوئی غم ہے میرے اوپر، وجہ غم سمجھ نہیں آتی، سبب غم بندے کو یاد نہیں ہوتا، لیکن کیفیت غم والی ہوتی ہے۔ سمجھ لے یہ روح تڑپ رہی ہوتی ہے اپنی روحانی غذا کے لیے۔ اگر اس وقت بندہ تھوڑا سا بھی دھیان دے تو روح کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ مجھے قرآن کے سامنے کرو، قرآن کو دیکھو اور قرآن کی تلاوت کرو۔ ایک وقت بندے کے اندر یہ احساس ضرور بیدار ہوتا ہے، پھر بندہ اپنی غفلت کی وجہ سے، اپنی ظلمت اور تاریکیوں کی وجہ سے اگرچہ قرآن کے قریب نہیں جاتا ہے، شرعی احکام کے قریب نہیں جاتے، اعمال کے قریب، لیکن روح کی صدا اندر ہی اندر سے لگتی رہتی ہے، آتی رہتی ہے، اور وہ اس غذا کی طلبگار رہتی ہے۔ تو بہرحال پچھلے آیات کے ساتھ میں نے اس کا ربط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے دنیا میں انسان کی جسمانی زندگی کے برقرار رکھنے کا ذریعہ جسمانی غذاؤں کی شکل میں بنایا ہے، اسی طرح روحانی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے بھی اللہ نے روحانی غذا کا ذریعہ انبیاء کی تعلیمات کو بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے۔ اور آنے والی آیات میں اسی کا ذکر ہے کہ سابقہ اقوام میں بھی اللہ تعالیٰ نے روحانی زندگی کا انتظام کیا اور انبیاء کو بھیجتے رہے ہیں، اور انبیاء کا سلسلہ آتا رہا، لیکن ان کی قوموں کی بدنصیبی تھی کہ انہوں نے اس روحانی غذا کو قبول نہ کیا اور انبیاء کا انکار کرتے رہے، تکذیب کرتے رہے، جس کے بدلے میں ان کا انجام بہت برا ہوا، وہ عذاب میں مبتلا ہوئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتقام کا جو ہے وہ نشانہ بنے، اور اللہ تعالیٰ کی سزاؤں کا وہ نشانہ بنے۔ یہی تین باتیں آگے ذکر کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی روحانی پرورش کے لیے، روحانی نشو و نما کے لیے اللہ نے انبیاء کی تعلیمات انبیاء کے ذریعے بھیجی، اور دوسری چیز کہ ان کے اقوام نے ان کی تکذیب کی، انہیں جھٹلایا، انکار کرتے رہے انبیاء کی تعلیمات کا، اور تیسری چیز انجام کے طور پر وہ اپنے انجام سے دوچار ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب میں وہ کیا ہوئے، مبتلا ہوئے۔ یہ تین باتیں اگلی آیات میں ایک لمبا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا جا رہا ہے، جس کو آنے والی آیات میں دور تک بیان کیا جاتا رہے گا۔